السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسکوپ ٹرینڈز ہورائزن، جہاں ہم عالمی طاقتوں کے عروج و زوال کو صرف خبروں کی طرح نہیں بلکہ تاریخ، حکمت عملی اور مستقبل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ ایک سوال جو پالیسی سازوں، فوجی ماہرین اور معیشت دانوں کو پریشان کر رہا ہے: اگر روس کمزور ہو جائے، عالمی طاقت کے طور پر پیچھے ہٹ جائے، تو دنیا کا پاور بیلنس کیسا ہوگا؟ کیا خلا پیدا ہوگا؟ کیا نئی سپر پاور ابھرے گی؟ دنیا مزید غیر مستحکم ہو جائے گی؟ یہ صرف روس کی بات نہیں، یہ عالمی نظام کی بات ہے۔ راشیا، دنیا کا سب سے بڑا رقبے والا ایٹمی ہتھیاروں کی بڑی طاقت، توانائی کا سپر سپلائر اور سلامتی کونسل کا مستقل رکن، لیکن گزشتہ دہائی میں اقتصادی پابندیاں، یوکرین جنگ، مغربی علیحدگی، اندرونی دباؤ نے روس کو ایک مشکل مقام پر لا کھڑا کیا ہے۔ اگر روس کی طاقت کم ہوتی ہے تو صرف ایک ملک کمزور نہیں ہوگا، پورا توازن بدل جائے گا۔ 1991 میں سوویت یونین کا خاتمہ ہوا، دنیا یک قطبی ہو گئی، یونائٹڈ اسٹیٹ واحد سپر پاور بن گیا۔ لیکن 2000 کے بعد روس نے دوبارہ خود کو منظم کیا۔ توانائی کی طاقت، فوجی جدیدیت، علاقائی اثر و رسوخ۔ روس مکمل سپر پاور نہیں تھا، لیکن پاور بیلنس کا لازمی حصہ تھا۔ اگر یہ حصہ ہٹ جائے تو کھیل بدل جائے گا۔ اگر روس کمزور ہو، ایک، یورپ کو فوری فوجی خطرہ کم ہوگا۔ 2، لیکن طاقت کا خلا پیدا ہوگا۔ 3، توانائی کی سیاست بدل جائے گی۔ یورپین یونین شاید دفاعی خود مختاری کی طرف بڑھے۔ نیٹو کی اہمیت کم از زیادہ ہو سکتی ہے۔ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ خطرہ کہاں سے آتا ہے۔ چائنا سب سے بڑا فائدہ اٹھانے والا ہو سکتا ہے۔ اگر روس عالمی سطح پر کمزور ہو جائے، چین ایشیا میں مزید مضبوط ہوگا، توانائی معاہدے سستے ہوں گے، وسطی ایشیا میں اثر بڑھے گا۔ چین پہلے ہی بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے ذریعے علاقائی اثر بڑھا رہا ہے۔ روس کی کمزوری چین کو عالمی قیادت کے قریب لا سکتی ہے۔ اگر روس کمزور ہو جائے تو کیا امریکہ مضبوط ہوگا؟ شاید وقتی طور پر، لیکن امریکہ کی اصل توجہ اب چین پر ہے۔ روس کا دباؤ کم ہونے سے امریکہ ایشیا پر زیادہ فوکس کرے گا۔ لیکن ایک سوال: اگر روس مکمل طور پر غیر مستحکم ہو جائے تو کیا امریکہ کو دوبارہ یورپ میں مداخلت کرنی پڑے گی؟ روس دنیا کی سب سے بڑی ایٹمی طاقتوں میں سے ہے۔ اگر ریاست کمزور ہو تو ایٹمی اثاثوں کا کیا ہوگا؟ یہ دنیا کا سب سے خطرناک منظرنامہ ہے۔ طاقت کا خلا، ایٹمی ہتھیار، عالمی خوف۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا روس کے مکمل انہدام سے بھی خوف زدہ ہے۔ روس شام، ایران اور وسطی ایشیا میں اثر رکھتا ہے۔ اگر روس پیچھے ہٹ جائے، ایران کو تنہائی کا سامنا ہوگا، ترکی زیادہ فعال ہو سکتا ہے، چین اور امریکہ براہ راست مقابلہ کر سکتے ہیں۔ طاقت کا توازن ہمیشہ علاقائی زنجیر کی طرح جڑا ہوتا ہے۔ ایک کڑی کمزور ہو تو پوری زنجیر ہلتی ہے۔ روس توانائی برآمد کرتا ہے۔ اگر روس کمزور ہو، تیل و گیس مارکیٹ متاثر ہوگی، یورپ متبادل ذرائع تیز کرے گا، مشرق وسطی کا کردار بڑھے گا۔ معاشی طاقت، فوجی طاقت جتنی ہی اہم ہے۔ ممکنہ منظرنامے: 1، امریکہ چین 2 قطبی نظام، 2، امریکہ چین یورپ 3 قطبی دنیا، 3، مکمل کثیر قطبی نظام، 4، علاقائی بلاکس کی دنیا۔ روس کے بعد دنیا شاید زیادہ غیر متوازن ہو جائے، لیکن مکمل استحکام بھی نہیں ہوگا۔ اگر روس کے اندر سیاسی بحران ہو، علاقائی علیحدگی، معاشی انتشار، مہاجرین بحران، سیکیورٹی خدشات، یہ سب عالمی سطح پر اثر ڈال سکتے ہیں۔ طاقت کا زوال ہمیشہ اندر سے شروع ہوتا ہے، لیکن اس کے اثرات باہر تک جاتے ہیں۔
تاریخ بتاتی ہے روس جیسی تہذیبی طاقتیں مکمل طور پر ختم نہیں ہوتی، وہ کمزور ہوتی ہے، دوبارہ منظم ہوتی ہے اور نئے انداز میں ابھرتی ہے۔ شاید سوال یہ نہیں کہ روس ختم ہوگا، بلکہ یہ ہے کہ وہ کس شکل میں واپس آئے گا۔ اگر روس پیچھے ہٹے، چین عارضی طور پر فائدہ اٹھائے گا، امریکہ ایشیا پر فوکس کرے گا، یورپ دفاعی خود مختاری بڑھے گا، مشرق وسطی میں نئی صف بندیاں ہوں گی، لیکن دنیا زیادہ غیر یقینی ہو جائے گی۔ پاور بیلنس صرف طاقت سے نہیں، اعتماد سے بنتا ہے۔ تاریخ کا اصول سادہ ہے، طاقت کبھی خالی نہیں رہتی۔ اگر ایک طاقت پیچھے ہٹے، کوئی اور آگے آتا ہے۔ روس کے بعد کی دنیا زیادہ مستحکم بھی ہو سکتی ہے اور زیادہ خطرناک بھی۔ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ نئی طاقتیں ذمہ داری دکھاتی ہے، صرف غلبہ چاہتی ہے۔ ناظرین، روس کے بعد دنیا کا پاور بیلنس صرف جغرافیائی سوال نہیں، یہ مستقبل کے عالمی نظام کا سوال ہے۔ کیا دنیا دو سپر پاورز میں تقسیم ہوگی؟ کئی علاقائی طاقتوں میں؟ کیا استحکام آئے گا؟ مزید مقابلہ؟ ایک بات یقینی ہے، طاقت بدلتی ہے، لیکن مقابلہ ختم نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ رہے تھے اسکوپ ٹرینڈز ہورائزن، جہاں ہم عالمی سیاست کو گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ تجزیہ پسند آیا ہو، لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، کیونکہ آنے والی دنیا آج کے فیصلوں سے بن رہی ہے۔ اللہ حافظ۔